السلام علیکم ناظرین، بڑی اہم خبریں ہیں۔ ایک تو افغانستان کے حوالے سے پاکستان کی جو کشیدہ صورتحال ہے وہ مسلسل ابھی تک اس میں کوئی ایسا مذاکراتی عمل شروع ہو نہیں سکا جو گزشتہ 2 دن سے وہاں پہ جو حالات چل رہے تھے، جو ایک دوسرے پہ حملے کیے جا رہے تھے۔ حملے تو رک گئے ہیں مگر حالات جو کہ تو ہیں، ابھی تک مذاکرات کا کوئی واضح اشارہ نہیں ملا ہے۔ دوسری طرف ایک بڑی خبر جو سوشل میڈیا پہ اس ٹائم پہ زینت بنی ہوئی ہے، جو انتہائی اہم راہداری ہے واخان افغانستان کا بدخشاں کے علاقے میں، اس پہ پاکستانی قبضے کی اطلاع ہے۔ اس پہ بات کریں گے۔ تفصیل سے بات کرنے سے پہلے تمام چاہنے والے دوستوں سے جو دیکھ رہے ہیں اس ٹائم پہ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اسے شیئر کریں اور بیل کا آئیکن جو ہے اسے پریس کریں، اپنے پسندیدہ کمنٹ کریں، ساتھ سوال جواب کا جو سلسلہ ہے وہ بھی جاری رکھیں گے۔ تو بات کرتے ہیں پاکستان کشیدگی پہ۔ پاکستان افغانستان کشیدگی تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ تو 4 دن سے چل رہا ہے، وہ تو اس میں مذاکرات ابھی تک شروع ہوئے نہیں ہیں۔ جو مین یہاں پہ افواہیں اڑ رہی ہیں جو واخان راہداری کے حوالے سے ہے، اس پہ تھوڑا روشنی ڈالیں گے، آخر میں ٹچ دیں گے پاکستان افغانستان کے تعلقات اور پاکستان کیسے اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ واخان راہداری کے حوالے سے جو بتایا جا رہا ہے، مسلسل خبریں سوشل میڈیا کی زینت بنی ہیں، ابھی وہ افغان طالبان جو ان کو بھی یہ خبریں پہنچ رہی ہیں اور وہ ان کی تردید کر رہے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے سوشل میڈیا پہ، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک شروع ہوا ہے کہ واخان راہداری جو ہے وہاں پہ پاکستانی افواج نے قبضہ کر لیا ہے۔ تو اس سے بڑا بیان جو داغا ہے، ڈیٹیل سے اس پہ بات کرتے ہیں کہ واخان راہداری ہے کیا، اور افغان طالبان نے ان افواہوں پہ جو ان کے وزیر دفاع ہیں انہوں نے ملا یعقوب، انہوں نے ایک بیان داغا ہے کہ افغانستان کا جو واخان ہے یہ سر ہے افغانستان کا، جس طرح انسان کا بدن ہوتا ہے اور اوپر اس کا سر ہوتا ہے، تو جب تک یہ سر رہے گا تو بدن سلامت رہے گا، مطلب ایک بہت بڑا بیان داغا ہے۔ حالانکہ واخان کے بارے میں پاکستانی افواج کے قبضے کی خبریں جو ہیں وہ جو گردش کر رہی ہیں، یہ محض افواہیں ہیں۔ یہ واخان راہداری جو ہے یہ 4 ملکوں کو آپس میں ملا رہا ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ ایک بہترین کوریڈور ہو سکتا ہے، مگر اتنا آسان ہے نہیں کہ جتنا لوگ سمجھ رہے ہیں۔ دیکھیں، چائنا جو ہے وہ پوری دنیا جاتی ہے کہ وہ ٹریڈ میں ایکسپرٹ ہے، اس کو معیشت کو بہتر کرنا ہے، اس نے دوست دشمن کو نہیں دیکھنا، اس نے کوشش کرنی ہے کہ میں نے اپنے کاروبار کو، اپنے ٹریڈ کو کیسے آگے لے کے جانا ہے۔ انہوں نے یہ پوری تفصیلات ان کے پاس ہوتی ہیں۔ انہوں نے پاکستان کا سی پیک جو ہے وہ اس لیے نہیں بنایا کہ تاکہ پاکستان ترقی کرے، انہیں پاکستان پہ بڑی ٹف جو ہے پابندیاں بھی لگائی ہیں، اس میں پاکستان کو مراد بھی بڑی کم ہے، مگر تھوڑا بہت فائدہ پاکستان کو پہنچ رہا ہے، اس لیے سی پیک پہ انہوں نے 46-50 ارب ڈالر جو ہیں وہ لگائے۔ اب وہ سوچ رہے ہیں اب یہ 46 یا 50-56 ارب ڈالر جو ہیں وہ سی پیک پہ کیوں لگا رہے ہیں؟ 16,000 کلومیٹر یہ جو سارا جو آئل لیتے ہیں، انرجی، آپ کو پتہ ہے کہ پورا تیل کا ڈیپینڈ جو ہے وہ زیادہ تر گلف ممالک پہ ہوتا ہے، تو وہ انڈین اوشن سے ہوتا ہوا جاتے ہوئے 16 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتے ہیں۔ انہوں نے سمجھا کہ یار یہاں پہ تو دشمن ملک بھی ہے، چائنا کے بڑے خلاف بھی ہے، راستہ بھی بہت زیادہ ہے، ٹائم بھی بڑا لگتا ہے، اس سے اچھا ہے کہ یہ انویسٹمنٹ جو ہے یہ سی پیک پہ کی جائے۔ اب یہاں پہ یہ جو خرچہ کر رہے ہیں، آپ تو یہاں پہ 46 اور 56 ارب ڈالر کو دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں سی پیک پہ چائنا نے بطور پاکستان کو قرضہ دیا ہے، اس پہ کام کر رہے، مگر ان کا اگر آپ 16 کلومیٹر کا خرچہ دیکھیں تو وہ بہت زیادہ بنتا ہے، یہ اس کے آنے کے برابر بھی نہیں ہے۔ پھر بھی انہوں نے کوشش کی کہ یار دشمن کچھ بھی کر سکتا ہے، سمندر میں راستے پھر پرابلم آ سکتی ہے، دشمن ہے، ان کا جو ہے اوشن استعمال ہو رہا ہے۔ انہوں نے سی پیک کے لیے بنیاد رکھی، سیدھا پاکستان، آسانی سے، فاصلہ کتنا؟ 3,000-3,500 کلومیٹر فاصلہ، تو ان کو پیسے کی بھی بچت ہوگی، ٹائم کی بھی بچت ہوگی، اور ان کو بڑی آسانی ہوگی، اور ان کا ٹریڈ جو ہے وہ آگے ترقی کرے گا۔ اب دوسرا جو راستہ ہے ان کے پاس، جو چائنا بھی سوچ رہا ہے، اب اشرف غنی نے اپنے ٹائم میں بھی سوچا، اب طالبان بھی سوچ رہے ہیں، ہر ملک کوشش کرتا ہے کہ وہ کسی طریقے سے ترقی کرے، اس کی ٹریڈ آگے جائے۔ یہ ایک ایریا جو ہے واخان، جو 350 کلومیٹر لمبائی میں ہے اور 13 کلومیٹر سے 65 کلومیٹر چوڑائی میں ہے، کچھ جگہ پہ 13 کلومیٹر، کچھ جگہ پہ 15 کلومیٹر، کچھ جگہ پہ 60 کلومیٹر، کچھ جگہ پہ 65 کلومیٹر۔ پاکستان اور افغانستان، یہ پاکستان اور تاجکستان کے بیچ میں یہ پتلی سی لکیر جو ہے، ہم کو اسکرین پہ ہم دکھا بھی رہے ہیں، یہ ہے واخان۔
ایک طرف چائنا، ایک طرف تاجکستان، ایک طرف افغانستان، ایک طرف پاکستان. تو یہ ایک ہب ہو سکتا ہے بعد میں. فی الحال چائنا بھی یہ سوچ رہا ہے، یہ فیوچر میں ان کے ہیں کہ یار وہ دوسرا سیکنڈ آپشن، فرسٹ آپشن تو ان کا سی پیک ہے. جو پاکستان میں کتنی پرابلم ہے، دہشت گردی ہوتی ہے، کبھی پاکستان امریکہ کے ساتھ مل جاتا ہے، کبھی چائنا اپنی ڈیفنس کو دیکھ رہا ہے، اپنی حفاظت کو دیکھ رہا ہے، اپنے ایسیٹس کو دیکھ رہا ہے کہ میرے ایسیٹس کس طرح محفوظ ہوں گے. تو انہوں نے دوسرا راستہ جو وہ سوچ رہے ہیں فیوچر میں، وہ واخان کا ہوگا. ایک تو سی پیک ہوگا ان کا، تقریباً فلی سی پیک وہ استعمال کریں گے. پاکستان ہر ممکن کوشش کرے گی کہ سی پیک کامیاب ہو. اور دوسرا یہ جو واخان کا علاقہ ہے، تو یہ جس طرح میں نے بتا دیا کہ 350 کلومیٹر لمبائی میں ہے، چھوٹا علاقہ ہے، اور 13 سے 65 کلومیٹر جو پاکستان کا ایریا پڑتا ہے وہاں پہ تاجکستان کے ساتھ، وہ 13 اور جو ہے 24-25 کلومیٹر کے بیچ میں آتا ہے. مطلب اتنا فاصلہ ہے پاکستان کا، 25 کلومیٹر، 25 سے 30 کلومیٹر کا راستہ پڑتا ہے، اتنی لمبائی میں ہے. تو آپ تاجکستان آسانی سے اپنی منڈی میں پہنچ سکتے ہو. تو اس لیے یہ افواہ پھیلائی گئی ہے، جو پاکستان کی ٹینشن چل رہی ہے کہ پاکستان نے اس ایریا کو قبضہ کر لیا. حالانکہ یہ ایریا جو ہے، یہ نقشے میں اگر آپ دیکھیں تو افغانستان کے ساتھ لگ ہی نہیں رہا کہ یہ افغانستان کا ایریا ہے، لگ ایسے رہا کہ یہ پاکستان کا ایریا ہے. اور پاکستان کو اور تاجکستان کو اس کو قبضہ کرنا بڑا آسان ہے، مگر آج کل اتنا آسان ہے نہیں. جو ہم سمجھ رہے ہیں نا، جو نقشے میں دیکھا جا رہا ہے کہ بڑا آسان ہے، آج کل آپ 3 مرلے کا پلاٹ جو ہے وہ بھی قبضہ نہیں کر سکتے. یہ تو ممالک ہیں، وہ دور ختم ہو گئے کہ آپ ملک میں اگر جنگ بھی کرتے ہیں تو وہاں پہ لوگوں کو مار کے ایئر سٹرائک کر سکتے ہیں، وہاں سے پھر نکل سکتے ہیں. اس ملک پہ قبضہ رکھنا، جما کے رکھنا بڑا مشکل ہے. یہ پاسبل آج کے دور میں ہے نہیں. ورنہ چائنا آسانی سے اس کو کیپچر کر لیتا، چھوٹا ایریا وہ پکڑ لیتا. چائنا تو ایک بڑی طاقت ہے، معاشی طاقت بھی ہے، اور سپر طاقت میں، معاشی طاقت میں سپر پاور ہے چائنا. اور مالی لحاظ سے بھی تقریباً تمام ممالک کو اس نے قرضے میں ڈبو دیا ہے. پاکستان جیسے ملک کو انہوں نے گھیرا ہوا ہے. تو تاجکستان بھی آسانی سے اور پاکستان بھی. تو یہ افواہیں جو چل رہی ہیں، اب چائنا وہ کوریڈور جو ہے وہ استعمال کرے گا، مگر وہ اتنا آسانی نہیں ہے، اتنا آسان نہیں ہے. اس میں کافی ٹائم لگے گا. غریض علاقہ ہے، بہت ہی پرانی تہذیبیں وہاں پہ ہیں. جو ایریا ہے وہ اسپیشلی وہ یہ ٹریڈ کا ہب بن سکتا ہے. یہ اگر پاکستان اپنے تعلقات قبضہ کرنے کی سوچیں، یہ تو آج کل ممکن ہی نہیں ہے میرے خیال میں یہ باتیں. اگر پاکستان اور افغانستان کے تعلقات اچھے ہوں، چائنا کے تعلقات اچھے ہوں، تاجکستان کے تعلقات اچھے ہوں، تو یہ بڑا آسان ایک ٹریڈ ہوگا بیچ میں. افغانستان کو بھی فائدہ ہوگا، پاکستان کو بھی ہوگا، چائنا کو بھی ہوگا، اور تاجکستان کو بھی ہوگا. فیوچر میں اگر پاکستان کو یہ ملاتے بھی نہیں ہے، پاکستان کو ملانے کی اتنی مجبوری ہوگی، کیونکہ یہ 4 چائنا، تاجکستان، پاکستان اور افغان، یہ جو واخان ہے، یہ چاروں کے ساتھ ملتا ہے. اب اتنے چھوٹے ایریا کو افغانستان کو کیسے دیا گیا، اس کی بھی پوری ایک تاریخ ہے، اس پہ کبھی علیحدہ سے پروگرام کر لیں گے. فی الحال اتنا ہی ہے کہ یہ چائنا، مطلب بڑا آسان لگ رہا ہے کسی ملک کو یہ کیپچر کرنا، مگر جیسے میں نے بتا دیا کہ آج کل کے زمانے میں کیپچر کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. آپ کسی کی لینڈ کو، کسی ملک کی 1 انچ زمین کو بھی قبضہ نہیں کر سکتے. بڑی مشکلات ہوتی ہیں، اتنا آسان ہوتا نہیں ہے. اور یہ جو بتایا جا رہا ہے کہ چائنا راہداری افغانستان کے ساتھ کوریڈور ہے اور وہاں پہ وہ سڑکیں بنا رہا ہے، اور جو افغانستان نے بھی کلیم کیا تھا کہ 329 ملین جو افغانی ہے ابھی تک وہاں پہ لگا دیے گئے ہیں سڑک بنانے پہ، اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. وہ اپنی کوشش کر رہے ہیں. اشرف غنی نے بھی اپنی ٹائم میں کوشش کی تھی، مگر چائنا کو پتہ ہے کہ افغانستان میں کسی بھی ٹائم حالات خراب ہو سکتے ہیں، پاکستان سے بدتر ہو سکتے ہیں. پاکستان تو پھر بھی ایک آزمایا ہوا دوست ہے، اور طالبان کے ساتھ فی الحال بات چیت چل رہی ہے، ان کے ساتھ تعلقات کو استوار کیا جا رہا ہے. اس سے پہلے اشرف غنی کی حکومت نے بھی کوشش کی، مگر چائنا کو پتہ تھا کہ افغانستان میں حامد کرزئی کی اور اشرف غنی کی جو حکومت ہے یا جو تھی، وہ امریکہ کے پٹو تھے، مطلب امریکہ کے غلام تھے. امریکہ نے ہی ان کے درمیان، آپ نے جان کیری کو دیکھا نہیں تھا کہ ایک طرف اشرف غنی کو اور ایک طرف عبداللہ کو کھڑا کر کے دونوں کو کہ یار آپ دونوں کو ہاتھ اٹھائے. ان کی صلح جو ہے وہ بھی امریکہ کرتا تھا. آپس کے اختلافات میں، الیکشن میں جو ایک دوسرے پہ دھاندلی کے الزامات لگاتے تھے. تو چائنا کو یہ راستہ بخوبی علم ہے ان کا، وہ پہلے بھی اس پہ کام کر سکتے تھے، مگر انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے سی پیک ایک اپنا راستہ منتخب کیا کہ یار انڈیا کے تھرو اگر ہم اوشنز پہ جاتے ہیں اور ہماری جو ہے گلف ممالک تک انٹری 16,000 کلومیٹر میں ہوتی ہے،
تو پاکستان کی سی پیک پہ اگر 50 60 70 ارب 100 ارب 200 ارب بھی لگا لے تو چائنا کو فائدہ ہے. چائنا یہ سارے پیسے 300 ارب روپے اگر چائنا فرض کر ایگزامپل لیتے ہیں کہ اس پہ لگا لے, آپ اندازہ لگائیں نا کہ 16,000 کلومیٹر وہ جا رہا ہے, ٹائم اس کا لگ رہا ہے, پیسہ اس کا لگ رہا ہے, کتنا مشکل ہوگا اس کو. اور وہاں سے 3 کلومیٹر, تو اگر یہ 200 300 ارب روپے بھی لگا لیں, ڈالر لگا لیں, اتنی انویسٹمنٹ تو کوئی کرے گا نہیں. فی الحال 56 ارب ڈالر لگے ہیں پاکستان میں, سی پیک 2 بھی بن رہا ہے, اس پہ بھی 30-35 ارب ڈالر لگیں گے. تو یہ سارے وہ ایک سال میں کما سکتا ہے, ایک سال میں اس کی بچت ہوگی یہ کمانے سے ہٹ کے. اس لیے چائنا جو ہے وہ ٹریڈ کا ہب مانا جاتا ہے پوری دنیا میں. خود وہ دشمن دوست کو نہیں دیکھتا, وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ ہمارا ملک کیسے ترقی کرے گا, ہم کیسے آگے جائیں گے. تو انہوں نے اب یہ جو راہداری کی باتیں چل رہی ہیں, تو یہ ووہان جو ہے یہ چائنا کو بہت پہلے سے پتہ ہے, ان کی بہت دور کی نظر ہے. اب وہ طالبان کے ساتھ آہستہ آہستہ اس پہ بھی تھوڑی بہت کوشش وہ کریں گے. فی الحال اتنی جلدی اور اتنا جلدی اس کو آباد کرنا 10-12-15 سال میں, تو آپ مطلب افغانستان میں یہ سٹیبلٹی کی کوئی ذمہ داری نہیں قبول کر سکتا, دے نہیں سکتا آپ کو. کوئی آپ کو ذمہ داری دے نہیں سکتا کہ افغانستان میں 10 سال 15 سال سٹیبل حکومت ہوگی. سٹیبل مطلب یہ کہ امریکہ دوبارہ حملہ نہیں کرے گا, طالبان کو کیسے ختم کیا جائے گا, کیونکہ وہ تو زبردستی آئے ہیں, جمہوری پروسیس سے تو آئے نہیں ہیں. تو یہ سارے مسائل آگے آئیں گے, اور چائنا اتنا یکدم اس ایریا میں تھوڑی بہت انویسٹمنٹ کرے گا راہداری کے لیے. چائنا کے لیے یہ مشکل ہے نہیں, کیونکہ وہ سی پیک کو ایک نمبر پہ انہوں نے رکھا ہے. اب یہ راہداری پہ وہ سوچ رہے ہیں, اس پہ کام کر رہے ہیں. اگر اس پہ وہ 10 15 20 ارب 25 ارب 30 ارب ڈالر بھی لگا لیتے ہیں, اس میں بھی ٹائم لگے گا. 8-10 سال میں تو وہ منصوبہ ہی کمپلیٹ ہوگا. بہت مشکل کام ہے, بہت غریز علاقہ ہے, سارے پہاڑ ہیں, بڑا مشکل کام ہے وہاں پہ کام کرنا. اتنا آسان ہے نہیں جتنا بتایا جا رہا ہے. ہاں البتہ فیوچر میں ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے, یہ جنگیں اگر ختم ہو گئی ہوں اور ممالک جو ہیں وہ آپس میں اچھے تعلقات رکھے ہوں انہوں نے, تو افغانستان ٹریڈنگ کا ہب ہوگا. کیونکہ یہ زمین بیسیکلی افغانستان کو دی گئی ہے, پاکستان کے پاس نہیں ہے. لگ ایسے رہا کہ یہ پاکستان کی زمین ہے اور اس کو قبضہ بڑا آسان ہے, لگ ایسے رہا نقشے میں دیکھ کے, مگر یہ نقشے کی باتیں علیحدہ ہوتی ہیں, اور باتیں سوشل میڈیا پہ پھیلا دینا کہ پاکستان نے قبضہ کر دیا ہے, اتنا آسان ہے نہیں. ہے افغانستان کا ایریا, بدخشاں کا ضلع ہے, اتنا آسان ہے نہیں. اور ان کو آباد کرنا فیوچر میں ٹریڈنگ کا ہب آپ کہہ سکتے ہیں کہ افغانستان ہوگا. 50 سال بعد, 40 سال بعد, 60 سال بعد, اگر یہ دشمنی اور یہ جھگڑے اور یہ جو ہم جس طریقے سے آپس میں لڑ رہے ہیں, اور جو آپس میں جس طرح کے مطلب قبضے حکومتوں پہ ہو رہے ہیں, جمہوری حکومتیں سائڈ پہ ہیں, کبھی امریکہ مداخلت کرتا ہے, جب تک افغانستان اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوتا وہ اس کوریڈور کو آگے نہیں لے کے جا سکتا. یہ چائنا کو بھی علم ہے, پوری دنیا کو علم ہے. تو ایک بہترین راستہ ہے یہ چائنا کوریڈور. ہمارا تو چترال گلگت بلتستان کی ایریا بڑی نزدیک ہے. چترال کا جو ایک ضلع چترال میں جو بروغل پاس ہے وہ واہ خان کے بڑے نزدیک ہے, بہت ہی انتہائی. چین انتہائی نزدیک ہے, اور یہ چین کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل بھی ہے. اس کو چین نظر انداز نہیں کر سکتا واہ خان کو, اور نہ ہی افغانستان اس کو نظر انداز کر سکتا ہے. تاجکستان کے حوالے سے وہاں سے بھی خبریں اڑی تھی کہ پاکستان نے قبضہ کر لیا ہے. یہ خبریں وہاں بھی اڑائی گئی, کیونکہ تاجکستان اور پاکستان کا راستہ جو ہے وہ یہیں پہ 13 سے ایک جگہ پہ, یہ کیونکہ چوڑائی میں 13 کلومیٹر ہے, اور یہاں پاکستان ہے, آپ نقشے میں دیکھ سکتے ہیں, پرلے پاسے جو ہے وہ تاجکستان ہے, سائیڈ پہ افغانستان ہے, پھر ایران ہے, وہاں پہ جو ہے چائنا ہے, نیچے جو ہے وہ انڈین اوشن ہے, اس طرف جو ہے وہ پاکستان ہے. تو بیسیکلی 4 ممالک کے ساتھ ہے, چائنا, تاجکستان, افغانستان اور پاکستان. تو فیوچر میں افغانستان کے لیے بہت اچھا ہو سکتا ہے, اور افغانستان کے عوام اس سے بڑا فائدہ لے سکتے ہیں. مگر چونکہ وہاں پہ جنگیں ہوتی ہیں, آپ دیکھیں اس کے 2-3 عرصے تو دیکھیں, 20-30 سال سے تو وہ آپس میں لڑ رہے تھے, پھر امریکہ نے حملے کیے, پھر آپس میں لڑ رہے ہیں. ابھی دوبارہ جو ہے طالبان کی گورنمنٹ ہے, طالبان کو عام عوام جو ہے وہ سپورٹ نہیں کر رہے. 10-12 ہزار کا جتہ آیا, اس نے حکومت زبردستی لے لی. جو وہاں پہ جمہوری قوتیں تھیں وہ جو ہے وہ خود بھی ناکارہ تھی. انہوں نے اپنے ملک کی 2.5 لاکھ آرمی کو جو ہے اس پہ اربوں ڈالر لگائے امریکہ سے لے کے, مگر وہ گوشت تھا. گوشت مطلب 2.5 لاکھ کی آرمی جو کاغذات میں تھی وہ میرے خیال میں کوئی 1 لاکھ کی آرمی تھی, 1.5 لاکھ کی نہیں تھی. 1.5 لاکھ کے پیسے جو ہے وہ آپس میں ذرا کھا رہے تھے.
اور وہ اگر 1.5 लाख کی باقی آرمی بچی تو وہ بھی 10-12 ہزار طالبان کا سامنا نہیں کر پائی. حالانکہ انڈیا نے ٹرینڈ کیا، سالوں سال امریکہ نے ٹرینڈ کیا، بھاری اسلحہ ان کو دیا، ہر قسم کی ٹریننگ دی، اربوں ڈالر لگائے گئے، جدید اسلحہ دیا گیا، اس کے باوجود یہ طالبان کا سامنا نہیں کر پائے. اور طالبان کو بھی پاکستان کی سپورٹ حاصل تھی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہم نے بھی غلطیاں کی ہیں ماضی میں کہ مجاہدین کے گروپس بنائے، مجاہدین کو تیار کیا، جہادی تنظیموں کو تیار کیا، اور جہادی تنظیموں کے ذریعے ہم نے کوشش کی کہ ہم افغانستان کو کیپچر کرنے کی کوشش کریں. جس طرح ابھی ہم نے کابل کو ایک فتح کرا دیا تھا پاکستان نے، جنرل فیض جب ISI کی چیف تھے اور جنرل باجوہ جب ہمارے آرمی چیف تھے، عمران خان اس ٹائم پہ حکومت میں تھے، ہم بڑے دعوے کر رہے تھے، ہم بڑا فتح کا اعلان ہم کر رہے تھے، جیسے ہم نے افغانستان میں جھنڈا گاڑ دیا ہو کابل میں. وہ ہمارے گلے پڑ گیا ہے. اب طالبان اور پاکستان کے آپس کے اختلافات بہت حد تک آگے چلے گئے. 2 دن تو مسلسل ایسے لگ رہا تھا کہ کہیں جنگ شروع نہ ہو جائے. اب معاملات پاکستان کے تو ایک ہی بڑا مسئلہ ہے کہ TTP کے طالبان جو ہیں وہ افغان کی سرپرستی میں آزادی سے وہاں پہ نقل و حمل کر رہے ہیں، اور وہ ان کی فیملی اپنی فیملی کے ساتھ رہ رہے ہیں، اور وہ واپس آ کے پاکستان میں دخل اندازی کرتے ہیں، پاکستان میں سیکیورٹی اہلکاروں پہ فائرنگ کر کے واپس آسانی سے چلے جاتے ہیں. تو پاکستان کے اپنے انٹرنل جو ہے اس پہ بھی تو سوالات ہیں، اس کا بھی پوچھا جائے گا. مگر افغانستان جو ہے اپنی سرزمین دوحہ ایگریمنٹ کے مطابق، دیکھیں دوحہ ایگریمنٹ طالبان کو لانے والے کون؟ 2018 میں ان کے آسانی سے امریکہ کے ساتھ ان کے مذاکرات کرانے والے کون؟ دوحہ میں دفتر کھولنے والے کون؟ پاکستانی پاسپورٹ وغیرہ دینے والے کون؟ 2021-2020 میں باقاعدہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات کرانے والے کون؟ پاکستان. مگر آج وہ ہمارے گلے پڑ گئے ہیں. پاکستان کے ساتھ مسائل ہیں. پاکستان کی جو TTP کے دہشت گرد ہیں وہ افغان طالبان ان کے خلاف کارروائی نہیں کر رہے. باقاعدہ پاکستان نے ان کو ایویڈنس دی ہے اور وہ 1.5 سال سے ان کے خلاف کارروائی نہیں کر رہے. تو پاکستان نے جو ایئر سٹرائک کیا اس میں بے گناہ لوگ مارے گئے. افغانستان کہہ رہے ہیں، پاکستان نے کہا تھا کہ ہم نے دہشت گرد مار دیے. دونوں کا متضاد دعوے ہیں. افغانستان کی ایک روزنامے نے، طلوع نے ایک اس نے کہا بھی ہے کہ مسجد میں بھی 3 اہلکار جو ہیں وہ نماز پڑھتے ہوئے شہید ہو گئے تھے. تو ہوتا ہے جب دوبارہ افغانستان نے بھی ریٹالیٹ کیا اور پاکستانی پوسٹوں پہ فائرنگ کی، مگر پاکستان نے چونکہ چوکنا تھا، پاکستان کی فورس زیادہ ہے، ان کو آئیڈیا ہے، اور پاکستان نے فضائی بھی جب اپنی فائٹر جیٹ تھے ان کو بھی ریڈی کیا تھا، تو پاکستان نے جب فائرنگ دوبارہ ان پہ کی تو 4 چوکیوں کو نشانہ بنایا گیا تھا. پاکستان نے ان کی چوکیوں کو اڑایا، بھاری تھوپ استعمال کیے، بھاری اسلحہ استعمال کیا گیا. اور جب افغان طالبان کو پتہ چلا کہ یہ تو ہم نے حملہ کر دیا مگر انہوں نے فضائی کارروائی بھی برابر کی ہوئی ہے، تو وہ بھاگ نکلے. اور جو کوشش کر رہے تھے کہ TTP کے طالبان اندر آئیں اور پاکستان میں گھس جائیں، وہ بھی گھس نہ سکیں. پاکستان کے افغانستان کے تعلقات معمول پہ نہیں آ رہے. اس سے پہلے اشرف غنی کی دور میں 2 ادوار میں، حامد کرزئی کے 2 ادوار میں، اب طالبان کے ادوار میں اونچ نیچ ہو رہی ہے اور یہ تعلقات بہتر نہیں ہو رہے. تعلقات میں بہتری اگر آتی ہے، اور پاکستان افغانستان ایک بہترین اسلامی ممالک ہیں، بھائی چارے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ داریاں ہیں، تو وہ آسانی سے اس کوریڈور کو کامیاب بھی کر سکتے ہیں چائنا کی مدد سے. تاجکستان ہے، یہاں پہ چائنا ہے، افغانستان ہے، پاکستان ہے. بڑا آسان راستہ ہے پاکستان کے لیے. میں بتا رہا ہوں نا کہ پاکستان کے ایریا سے آپ تاجکستان جو ہے وہ 13 سے 14 کلومیٹر میں آپ جا سکتے ہیں. وہاں پہ نیرو ہے، وہ جو راستہ چوڑائی میں ہے. لمبائی میں تو 350 کلومیٹر کا واخان کا ایریا ہے، اور افغانستان نے بھی کبھی اس پہ توجہ نہیں دی. اشرف غنی نے اپنے دور میں تھوڑا بہت اس پہ بات کرنے کی کوشش کی تھی چائنا سے، مگر جو چائنا سمجھ رہا تھا کہ یار ان کو تو پتہ ہوتا ہے نا کہ یار یہاں پہ گورنمنٹ جو ہے وہ بیسیکلی افغانیوں کی ہے نہیں، عوام کی حکومت ہے نہیں، امریکہ کا دبدبہ چلتا ہے، تو کیسے یہاں پہ اپنی انویسٹمنٹ کی جائے. ورنہ ان کی نظر میں وہ جو ہے وہ ایک بہترین ہب ہے ان کے ٹریڈ کے لیے، چائنا کے لیے، اور چائنا اس کو استعمال کرے گا. وہ دوست دشمن کو نہیں دیکھتا. مگر اس ٹائم پہ وہ طالبان کے مسلس کو چیک کر رہا ہے کہ طالبان کے مسلس کتنے ہیں، ان کو کون کون سپورٹ کر رہا ہے. ابھی تو دنیا میں کسی نے ریکگنائز ہی نہیں کیا طالبان کی گورنمنٹ کو. تو اب چائنا نے سفارت خانہ آہستہ آہستہ کھول لیا ہے، انڈیا بیچ میں آہستہ آہستہ آ رہا ہے. تو آگے دیکھا جائے گا 2-3 سال میں یہ کلیئر ہو جائے گا کہ آیا چائنا وہاں پہ راہداری اپنا قائم کرنے جا رہا ہے یا نہیں. اگر وہ کرتا ہے تو وہ چائنا کے لیے اور افغانستان کے لیے بہت بڑی بات ہوگی. مگر کہ میں نے جیسا کہہ دیا کہ چائنا 80% اپنا فائدہ دے گا اور 20% آپ کو فائدہ دے گا. مطلب افغانستان کو 20%، خود 80%. وہ سارا کاروبار اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے. سی پیک بھی ہم بتا رہے ہیں کہ پاکستان کو بہت بڑا فائدہ ہے. حالانکہ پاکستان کو ہم نے دیکھا اس میں سی پیک
کامیاب ہونا چاہیے. بڑی پاکستان کی بڑی روڈیں اس میں بن گئی ہیں. ہم نے جو ہے وہ گوادر پورٹ بیچ میں بنا لیا ہے, کوریڈور زیادہ بن گئے ہیں. مگر اب یہاں پہ یہ ہے کہ اس کا فائدہ جو ہے 80% چائنا کو ہوگا اور 20% ہمیں ہوگا. چلو کچھ بھی نہیں ہے, کچھ نہ ہونے سے 20% بہتر ہے. تو 20-30% افغانستان کو بھی اس طرح فائدہ ہوگا, اور وہ 20-30% بہت زیادہ فائدہ ہوگا. وہ بہت ہے, مطلب ان کی اکانومی کو بوسٹ مل جائے گا. چائنا تو ویسے بھی ہم بتا رہے ہیں کہ وہ دنیا میں ایک سپر پاور ہے معیشت میں, وہ بڑی آگے چلی جائے گی اگر یہ راستے سی پیک کامیاب انشاءاللہ کامیابی سے ہم کنار جا رہا ہے. مکمل طور پہ اگر کامیابی سے یہ لانچ ہو گیا تو وہ 16,000 کلومیٹر کا جو انڈین اوشن سے وہ گلف ممالک میں جا کے تیل لے کے آتے ہیں, وہ مسئلہ ان کا ختم ہو جائے گا. اور وہ سی پیک سے اب اگر یہ یہاں پہ جو واخان ہے اس کو استعمال کرے گا چین, تو یہ کہاں پہ جائے گا؟ افغانستان سے سیدھا ہوتے ہوئے ان کا جو امریکہ کا دشمن ہے وہ ایران بھی ہے, ایران جائے گا. ایران سے سیدھا جو ہے وہ چابہار جائے گا. چابہار بھی ان کو مطلب سی پیک سے کے مد مقابل اگر آپ دیکھا جائے تو یہ 3,000 کلومیٹر پہ سی پیک پڑتا ہے. اگر چائنا وہ دوسرا بناتا ہے واخان راہداری بھی, تو وہ تقریباً 3,700 بنے گا, مگر پھر بھی ان کے لیے بڑا فائدہ ہے. تو یہ دونوں راستے وہ ضرور پلان بی پہ بھی کام کرے گا چائنا. مگر پاکستان نے واقعین پہ, میں جیسے بتا رہا ہوں کہ واقعین بول دیا, پاکستان نے واخان پہ کوئی حملہ نہیں کیا, نہ ہو قبضے میں لیا ہے. اور میں جس طرح بتا رہا ہوں کہ اتنا آسان نہیں ہے آج کل کی چھوٹی چھوٹی جگہ کو بھی قبضہ کرنا. ہم چائنا کی اور انڈیا کے بارڈر کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیسے آپس میں بھڑے ہوئے ہیں, مگر ایک دوسرے کی زمین لینا بڑا مشکل ہے. کل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملتے ہیں, تفصیل سے بات کریں گے مزید ایشو پہ. اب تک کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.